الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى ربهم يتوكلون وقال الله تعالى في مقام آخر وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ سخت مزاج والے ہوتے، سخت لہجے میں گفتگو کرنے والے ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ یعنی آپ کے مزاج میں اگر سختی ہوتی، آپ کے اقوال میں سختی ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان صحابہ کرام سے مشورہ بھی لیجئے اور آپ اللہ پر بھروسہ کرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ انہیں بھروسہ اور ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس اللہ پر کبھی موت نہیں آتی، اور اسی کی تسبیح، تحمید اور تقدیس تم بیان کرو۔ اور اللہ کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبردار، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں پر وہ مطلع بھی ہے۔ تو پہلی آیت میں بھی ہم سب کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تم بھروسہ اور یقین صرف اللہ کی ذات پر کرو۔ دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ تم نے بھروسہ کرنا ہے اور توکل کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پر تم توکل کرو، اس لیے کہ اللہ حی ہے، یعنی موت سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر قسم کی تمہاری مدد وہ کر سکتا ہے، اور وہ تمہارے گناہوں کو دیکھتا بھی ہے لیکن ستار ہے، تمہارے گناہوں پہ وہ اللہ پردہ ڈالتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
اگر وہ اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی تم سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور وہ اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اللہ کے فضل کو روک نہیں سکتا، لوٹا نہیں سکتا۔ اور اللہ اپنے بندوں میں جس پہ چاہتا ہے تکلیف لاتا ہے، کسی کو راحت میں رکھتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے دو صفات کا علم ہوا کہ انسان ہر موقع پر توکل اور یقین صرف اللہ کی ذات پر کرے۔ آج ہم زبان سے کہتے تو ہیں میرا اللہ پر توکل ہے، میرا اللہ پر یقین ہے، لیکن جب عملی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے تو ہم توکل میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، ہم یقین کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ اور جنت کی بشارت اس شخص کے لیے ہے کہ جو ایمان لے کر آئے اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہو، اور وہ توحید اور رسالت کی گواہی دل سے دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے چلے گئے، کافی دیر ہو گئی آپ لوٹ کر نہ آئے، تو ہمیں تعجب ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، یعنی آپ کہیں جاتے بھی ہیں تو جلدی لوٹ کر آتے ہیں، اور آپ جاتے بھی ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ صحابہ کرام بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ تنہا چلے گئے تو کہیں دل میں خیال آ رہا تھا حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں اٹھا اور میں حضور کو تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے میں ایک باغ تک پہنچا جو ایک انصاری کا باغ تھا، اس کے دروازے بند تھے، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی نہر نما راستہ نظر آیا، تو میں اس سے اندر یوں داخل ہوا اور اپنے جسم کو میں نے یوں سکیڑ دیا جیسے لومڑی اپنے جسم کو سکیڑ دیتی ہے، اس طرح میں اندر داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ تم ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں لوٹے، تو ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے، دیگر صحابہ بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، اور آپ نے اپنی جوتیاں حضرت ابو ہریرہ کو دیں، یعنی یہ بطور نشانی اور علامت کے کہ ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا راستے میں تمہاری جس سے ملاقات ہو اور وہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، جو بھی گواہی دے اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی، اور وہ یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو، تو تم اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور پھر ان کی سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کس پر عطا فرمائی؟ فرمایا جس کے دل میں توحید اور رسالت کی گواہی ہو اور وہ یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے، نمبر 1 جو جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے، جو اپنے آپ کو دم درود سے بچانے والے ہوں گے، چونکہ زمانے جاہلیت میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی تھی، الفاظ شرکیہ استعمال کیے جاتے تھے، اور اسی دم کو مؤثر سمجھا جاتا تھا، اس سے ممانعت آئی ہے۔ تو اگر کوئی قرآن و سنت کے الفاظ پڑھ کر دم کرتا ہے اور مسنون الفاظ مسنون دعائیں پڑھتا ہے، عقیدہ اس کا درست ہو، اللہ کی ذات پر توکل ہو کہ شفا مجھے اللہ دے گا، انسان مجھے شفا نہیں دے سکتا، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر ہو کہ وہ رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی، یا اللہ جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا، بیماری کا، تکلیف کا، مصیبت کا، اولاد کے نہ ہونے کا، کاروبار میں تنگی کا، وقتی طور پر پریشانی کا،
امراض کے آنے کا، رزق کے گھٹنے کا، مصائب کے آنے کا، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ آپ نے دوسری بات بتائی، وہ جسم کو داغنے والا نہیں ہوتا۔ جاہلیت میں ایک علاج تھا، وہ لوہے کو دم کر کے جسم کو داغتے تھے، تو آپ نے کہا وہ جسم کو داغنے والا نہ ہو۔ اور نمبر 3، وہ بدفعلی لینے والا نہ ہو۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، لوگ فال نکالتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں، بعض چیزوں کے ذریعے سے فال لیتے ہیں۔ راستے میں کوا آ گیا تو نقصان ہوگا، گھر سے نکلے الو نظر آ گیا تو پریشانی ہوگی، جوتی الٹی نظر آ گئی تکلیف ہوگی۔ یہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ولا یتطیرون، یہ بدفعلی لینے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں شمار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تمہیں بھی ان میں شمار کر دے۔ دوسرے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پہ سبقت کر گیا، یعنی قبولیت دعا کا جو وقت تھا وہ وقت پہلے کا تھا، اور عکاشہ نے پہلے کہا تو وہ تم سے پہلے سبقت کر گیا۔ تو حدیث سنانے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصف بیان فرمایا، جن لوگوں کو اللہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کرے گا، ان لوگوں کا وصف کیا ہوگا، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے، درمیان میں اچانک ایک چٹان آ گئی اور ایک پتھر بڑا ظاہر ہوا۔ صحابہ اکرام نے کوشش کی لیکن وہ پتھر ان سے ٹوٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں کدال لی اور آپ نے جیسے مارا تو اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور اسے ایک چنگاری سی نکلنے لگی، اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ شام کے محلات کی چابیاں ہمیں دے دی گئی ہیں، شام کے محلات کو ہم فتح کر دیں گے۔ آپ نے دوسری کدال ماری، دوسرا ٹکڑا ٹوٹا۔ آپ نے فرمایا فارس کے محلات کی چابیاں ہمیں دے دی گئی ہیں۔ آپ نے تیسرا مارا تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا یمن کے خزانوں کی چابیاں ہمیں دے دی گئی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات پر کیسا توکل ہے۔ منافقین تو ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں، ان کے پاس اسباب کوئی نہیں، ذرائع کوئی نہیں، ہتھیار کوئی نہیں، اور ان کا پیغمبر کہہ رہا ہے ہم روم کو فتح کریں گے، فارس کو فتح کریں گے، شام کے محلات کو فتح کریں گے، یمن کو فتح کریں گے۔ منافقین مذاق کر رہے ہیں، مشرکین استہزاء کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر یقین تھا، توکل تھا، اور پھر یہ یقین اور توکل پورا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو روم بھی فتح ہوا، فارس کی بھی فتوحات ہوئی، اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ فتوحات بڑھتی گئیں، اور 1/3 سے زیادہ مملکت پر اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین۔ تو ایمان والوں کی ایک صفت کیا ہے؟ ان کا توکل اور یقین صرف اور صرف ہو تو وہ اللہ کی ذات پر ہو۔ حضرات صحابہ اکرام کا توکل کیسا تھا؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث نقل کی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرمایا میں کشتی میں سوار ہوا، ہم جا رہے تھے تو سمندر کے اندر اچانک ہی کشتی ٹوٹ گئی، اور جتنے مسافر کشتی میں تھے وہ ڈوب گئے، لیکن ایک تختے پر میں باقی رہا۔ اب یہ پانی کو ہلاتے رہے یہاں تک کہ ایک جزیرے پہ پہنچ گئے۔ جیسے پہنچے تو اس جزیرے میں جنگلی جانور تھے اور شیر وہاں تھے۔ حضرت سفینہ اترے ہیں تو ایک شیر ان کی طرف آگے بڑھا حملہ کرنے کے ارادے سے۔ صحابی رسول حضرت سفینہ نے ایک جملہ فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطأطأ رأسہ،
اے ابو الحارث، یہ شعر کی کنیت ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ بس اتنا جملہ کہا، جو شعر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں پھر میں اس کے ساتھ ساتھ ہوا اور یہ مجھے ساتھ لے کر چلتا گیا، یہاں تک کہ جب جنگل سے پار کر دیا تو پھر یہ ایک آواز لگانے لگا، میں سمجھ گیا یہ مجھے رخصت کر رہا ہے، الوداع کر رہا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، اللہ چیر پھاڑ دینے والے درندوں کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا تو ہے مجھ توکل میں اللہ پر کرتا ہوں، بھروسہ میں اللہ پر کرتا ہوں، لیکن ذرا سی مصیبت آ جائے تو گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، پریشانی اور آزمائش آ جائے تو ناراضگی کے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر توکل ہو تو وہ ہر چیز میں نظر آتا ہے، انسان کے قول میں، فعل میں، عمل میں، اور اس کی زبان پر پھر ہر وقت یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی ثنا۔ آج ہماری زبان پر دنیا کی چیزیں، دنیا کے اسباب، دنیا کے تعلقات، دنیا داروں کے عہدوں کا تذکرہ ہے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے خالق کا ذکر نہیں۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو زبان پر سب سے زیادہ تذکرہ اللہ کا ہوتا ہے۔ برتن سے وہی چیز بہتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہ چیز باہر نکلتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہوگی، حضور کی طرز زندگی کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ اکرام کا توکل کیسا تھا۔ ایک واقعہ علامہ ابن اسیر جزری نے الکامل فی التاریخ میں ذکر کیا۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لشکر لے کر گئے، بربر قوم کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا۔ جب یہ لشکر لے کر وہاں پہنچے تو ایک جنگل سے ان کا گزر ہونا تھا۔ جنگل میں جیسے پہنچے تو دیکھا درندے بھی ہیں، پرندے بھی موجود ہیں، چیر پھاڑ دینے والے درندے بھی ہیں۔ سوچنے لگے کہ یہاں سے گزریں یا کیا کریں۔ اس صحابی رسول نے فرمایا صبر کرو۔ یہ جنگل میں ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور خطاب انسانوں کو نہیں جانوروں کو کر رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں یا ایتو الحیات والسباع انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے درندوں اور اے سانپوں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ارحلوا عنا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، فمن وجدناہ بعد ذلک قتلناہ، اس کے بعد اگر ہم نے کسی کو پایا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ہم حضور کے صحابہ یہاں ہم ٹھہریں گے، پھر آگے ہم جہاد کے لیے جائیں گے، لہٰذا یہ جنگل تم ہمارے لیے خالی کر دو۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ بربر قوم کے لوگ پہاڑوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہرنی اپنے بچے کو منہ میں اٹھا کے جا رہی ہے، شیرنی اپنے بچے کو منہ میں اٹھا کے لے جا رہی ہے، ہر درندہ اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جنگل سے نکلتا ہوا کناروں کی طرف جا رہا ہے۔ جب بربر قوم نے یہ دیکھا کہ جانور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو اس قوم کے اکثر لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ کہ ایسے لوگوں سے لڑنا فضول ہے جن کی جانور بھی اطاعت کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب اللہ کی ذات پر توکل اور یقین انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے، رب العالمین پھر اس کی وجہ سے انسان جو چاہتا ہے اللہ وہ فیصلے صادر فرماتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل فی التاریخ میں واقعہ لکھا۔ صحابہ اکرام لشکر لے کر گئے، سامنے دریا آتا ہے، دریا میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ سے مدد طلب کی، سمندر کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیا، سمندر کو پار کر دیا اور ان کے پاؤں کے کھر بھی پانی سے تر نہیں ہوئے۔ تو یہ تھا توکل اور یقین کی مضبوطی۔ اس لیے سب سے اہم چیز ہے مسلمان کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہو جائے۔ آج ہمارا یقین دنیا اور اسباب پر آ گیا، آج ہمارا یقین نوکری پر آیا، یہ ہوگی تو رزق ملے گا، فلاں سے تعلق ہوگا تو میرے گھر کا چولہا جلے گا، میرا بچہ فلاں سے تعلق رکھے گا تو اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ یعنی انسان ہر چیز میں صرف اسباب پر آیا، مسبب الاسباب سے اس نے اپنی نگاہ ہٹا دی۔ حضرات سلف کا یقین اور ایمان کتنا پختہ تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان العارفین میں واقعہ لکھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اس امت کے بڑے نیک صالح انسان ہیں، بڑے تابعی گزرے ہیں۔
اسود عنسی بڑا بدبخت تھا، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتا تھا میں نبی ہوں، اور جو میری نبوت کو نہیں مانے گا یہ اس کو قتل کر دیتا، بڑی اذیتوں میں تکلیفوں میں ڈالتا۔ اس کے قبیلے اور خاندان کے بہت سے لوگ اس جھوٹے نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ ابو مسلم خولانی ان کے پاس گئے اور انہیں ایمان کی دعوت دی۔ بجائے یہ کہ یہ ایمان لاتا، اس ظالم نے کہا آگ بھڑکاؤ۔ جب آگ خوب بھڑکا دی گئی، ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں ڈال دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آگ کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ آگ اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک اس کے پیدا کرنے والے کا حکم نہ ہو۔ ابو مسلم خولانی کو ڈالا اور اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ آگ ابو مسلم خولانی کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ اسود عنسی کے قوم کے لوگوں نے جب یہ واقعہ دیکھا، سب بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تو واقعی سچے لوگ تو یہ ہیں، ہمارا پیغمبر جھوٹا ہے۔ تو اس کے چند کارندے تھے، اس نے کہا راتوں رات اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو صبح یہ واقعہ اگر پورے علاقے میں پھیل گیا، لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو کہیں تیری نبوت کا انکار نہ کر دیں۔ تو انہوں نے راتوں رات ابو مسلم خولانی کو یمن سے نکالا۔ ابو مسلم خولانی وہاں سے نکلے اور مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں آئے تو اپنی سواری کو باندھا اور ایک محراب اور کے پیچھے یہ اپنے نوافل پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ پہچان گئے کہ یہ کوئی مسافر آیا ہے۔ حضرت عمر قریب آئے، فرمائے کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ بن صوب۔ کس نام سے معروف ہو؟ کہا ابو مسلم خولانی۔ کہا وہ جو اللہ کا بندہ جسے آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا کہ اللہ نے آگ کو اس کے لیے گلے گلزار بنا دیا، تم جانتے ہو وہ کون آدمی ہے؟ ابو مسلم خولانی خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی، سمجھ گئے۔ فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا تم وہی تو نہیں ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ ہاتھ پکڑا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہیں، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا۔ فرمایا اللہ نے ہمیں اس امت میں وہ انسان دکھایا جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایمان کتنا مضبوط ہے، توکل اللہ کی ذات پر کیسا مضبوط ہے۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں آ رہے، اور بتا رہے ہیں کہ نہیں میں پیچھے نہیں آ سکتا۔ سچے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں بھی ذکر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان اور توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ حضرات سلف کی زندگی کا ہمیں یہی ایک وصف نظر آتا ہے، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر بڑا پختہ تھا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی، بلکہ جیسے زبان سے کہتے تھے ان کا عمل بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بستان العارفین میں واقعہ لکھا، یہی ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے آج ہم گوشت کھائیں۔ فرمایا بھئی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا آپ دعا کرو۔ ابو مسلم خولانی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرے بندے گوشت کھانا چاہ رہے ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاتھ نیچے کیے، سامنے سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی اور ان کے قریب آ کر گر گئی۔ فرمایا بھائی شکار کر دو، اللہ نے گوشت بھیج دیا۔ تو جب اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ جنگلات میں بھی انسان کے لیے غذا کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بستان العارفین میں واقعہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ بڑے پریشان ہیں، قحط سالی ہو گئی، جانور بھی پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا آپ دعا کرو، بڑے مستجاب الدعوات ہو، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ ابو مسلم خولانی کو سب یہ کہتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مشقت اور تکلیف میں ہیں، آگے بڑھے، سر سے ٹوپی اتاری، ہاتھوں پہ رکھی اور اپنے ہاتھ اللہ کی طرف پھیلا دیے۔ کہا یا اللہ ان سب لوگوں نے مجھ جیسے گناہگار سے کہا ہے آپ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو نے ساری زندگی میرے اوپر پردہ ڈالا، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، یا اللہ آج بھی تو میرے اوپر پردہ ڈال، اور اے اللہ تو ان پر بارش برسا دے۔ ابو مسلم خولانی کے ہاتھ ابھی انہوں نے چہرے پر پھیرے نہیں تھے، اللہ نے موسلادھار بارشیں شروع کر دی۔
پھر وہ ایسی تیز بارشیں رہی، ایسی بارشیں رہی، اللہ نے سب کی حاجات اس سے پوری کر دی۔ پورے علاقے میں خبر پھیل گئی یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب میری تشہیر ہو گئی اور مجھے شہرت کے مقام پہ اب کھڑا کر دیا گیا، یا اللہ اب میں چاہتا ہوں میں تیرے پاس آ جاؤں۔ بس یہ ہاتھ اٹھانے تھے، دعا کرنی تھی۔ چند دنوں کے بعد ابو مسلم خولانی کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یا اللہ میرے اوپر پردہ تھا لیکن اب میری شہرت ہو گئی، لوگ دور دور سے میرے پاس آ رہے ہیں، میں چاہتا تھا اخلاص کے ساتھ پوشیدگی میں زندگی اپنی گزار دوں اور میرے عمل پر کوئی مطلع نہ ہو، اب سب مطلع ہو گئے، یا اللہ اب میں چاہتا ہوں تیری ملاقات۔ بس دعا کرنی تھی۔ اگلے ہفتے میں ابو مسلم خولانی کا انتقال ہو گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ایمان والے لوگ وہ تھے جن کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین بڑا مضبوط تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 606 ہجری کی تفسیر ہے التفسیر الکبیر، جو تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے رب العالمین کے تحت چند واقعات لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ آسمان اور زمین کی اور ساری کائنات کی پرورش کرنے والا اللہ کس طرح پرورش کرتا ہے۔ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جب کوے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب یہ باہر آتا ہے انڈے سے تو اس کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوتے اور یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی ماں اس کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے کہ اس کے جسم پہ بال کوئی نہیں، یہ کون سی مخلوق ہے، تو ماں اڑ کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ بچہ ہوتا ہے تو حشرات الارض اس کے قریب آتے ہیں کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے ہم اس کو کھا لیں، تو وہ کھانے کے لیے اس کے قریب آتے ہیں، تو یہ بچہ ان حشرات کو کھا کر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ کھاتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم پہ پر آ جاتے ہیں، اور جب پر آتے ہیں تو اس کا جسم ڈھک جاتا ہے۔ پھر اس کی ماں جب اس کو دوبارہ دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے یہ تو میرا بچہ ہے، تو اب وہ کوے کی ماں دوبارہ اس بچے کے پاس آتی ہے۔ تو عرب کے لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، جب اللہ سے دعا کہتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہوتے ہیں، اے وہ اللہ، اے وہ رزق دینے والا جو کوے کے بچے کو گھونسلے میں رزق دے رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما۔ یعنی جب اپنی ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، جب کوئی ساتھ نہیں ہے اور اللہ نے اس کے لیے گوشت کا انتظام کر دیا، اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا، تو عرب کے لوگ یہ دعا کرتے تھے، یا رازق النعاب فی عشہ، اے وہ اللہ کہ جو کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق دینے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی رزق عطا فرما۔ تو میں عرض کر رہا ہوں توکل اللہ کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہم لوگ کھانا کھانے لگے اور ایک دسترخوان بچھا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک بلی کہیں سے آئی اور بلی نے آ کر ایک گوشت کی ایک بوٹی تھی وہ بلی نے اٹھائی اور لے کر چلی گئی۔ تو کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا شاید یہ بھوکی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بلی آئی اور بوٹی لی، اور یہ بلی یہ لے کر جاتی اور ایک سوراخ تھا اس بل کے سامنے جا کر یہ رکھ دیتی تھی۔ ایک ساتھی گیا دیکھنے کے لیے کہ ماجرا کیا ہے، کہا جب وہاں کنارے پر پہنچے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک سانپ نکلا اور وہ آنکھوں سے اندھا تھا، اور اس نے جب وہ دیکھا تو وہ اس کا رزق ہے، تو اس نے وہ رزق لیا، پھر بل میں چلا گیا۔ پھر یہ بلی گئی اور ایک بوٹی اٹھا کر لائی اور پھر وہاں پہ لا کے اس نے رکھ دی۔ تو ابراہیم ابن ادہم کہتے جب ہم نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے اور یہ کہنے لگے، اے وہ ذات جو کس طرح ایک کے ذریعے دوسرے کو رزق عطا فرماتا ہے، کہ جس سانپ کے مارنے کا حکم ہے جب وہ اندھا ہو جائے تو اللہ اس کے رزق کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کے اندر جتنا توکل انسان کا مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی توکل بڑا مضبوط تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر ہی میں ایک واقعہ لکھا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک کوا آیا اور اس نے ہمارے دسترخوان سے ایک روٹی اٹھائی اور لے کر اڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک پرندہ آیا، اس نے روٹی لی اور وہ اڑ گیا۔ تو ہمیں تعجب ہونے لگا یہ بار بار کیوں آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایک ساتھی نیچے سے چل رہا تھا، اوپر پرندے کو بھی دیکھ رہا تھا، کہا دیکھتے دیکھتے ہم گئے تو ایک پہاڑ کے پیچھے گیا، اور پہاڑ کے پیچھے ایک شخص تھا جس کے دونوں ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، دونوں پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ کسی کے ساتھ اس کا کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا تھا اور کسی نے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے وہاں پھینک دیا تھا
کہ یہیں تڑپ تڑپ کے مر جائے، تو اب یہ کوا جاتا تھا اور وہ روٹی اس کے منہ کے اوپر ڈال دیتا۔ اب چونکہ ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، وہ کھا تو سکتا نہیں، تو یہ کرتا کہ اپنی چونچ سے وہ روٹی اس کے منہ کے قریب کرتا، اور جب وہ روٹی کو منہ میں لیتا، کھانے لگتا، ختم ہو جاتی، تو پھر وہ روٹی کو پیچھے سے اپنے پاؤں سے دھکیلتا، پھر وہ اور آگے کرتا، پھر یہ کھاتا، پھر وہ اور آگے کرتا، یہ کھاتا، یہاں تک کہ اس شخص نے پوری روٹی اس طرح کھا لی، اور یہ لوگ دور سے دیکھے، یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ لوگ گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کھولے، فرمائے بھائی تجھے کس نے باندھا؟ اس نے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے باندھ کر پھینکا۔ کہا کتنے دن سے ہے؟ کہا اتنے دن میرے گزر چکے ہیں۔ کہا تیرا کھانا پینا کس طرح ہوتا تھا؟ کہا اسی طرح اللہ نے پرندے کو میری خدمت میں لگایا تھا، ہر صبح بھی شام بھی یہ روٹی لاتا، میرے منہ کے اوپر یوں ڈال دیتا اور پیچھے سے روٹی کو دھکیلتا رہتا، اور اس طرح اللہ مجھے رزق دے رہا تھا۔ تو جو اللہ ٹیلوں میں چھپے ہوئے، صحراؤں میں بندھے ہوئے انسانوں کو رزق دیتا ہے، وہ شہروں میں بسے ہوئے انسانوں کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ لیکن آج ایمان کی کمزوری ہے، اللہ سے تعلق کی کمزوری ہے، ہر چیز میں وقت دیں گے، مسجد کو وقت نہیں دیں گے، 16 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے وقت دیں گے، 5 نمازوں پہ 2 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ وقت لگتا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اوور ٹائم لگائیں گے، 12 گھنٹے نوکری کریں گے، 4 گھنٹے اوور ٹائم لگائیں گے۔ کبھی خدا کے گھر میں بھی تو اوور ٹائم لگاتے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا۔ دنیا داروں کے کتنے جوتے سیدھے کر دیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی سر میں گزر گئی، ان کو راضی کرنے کے لیے صبح اٹھتے ہیں تو سلوٹ کرتے ہیں، شام تک سلوٹ میں گزر جاتی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی ان کے سامنے گزار دیتے ہیں جھک کر۔ جس رب نے آنکھوں میں بینائی دی، جس نے دماغ کی نعمت دی، جس نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دل و دماغ کی نعمت عطا فرمائی، زندگی گزارنے کے لیے شعور کی نعمت دی، اس رب کے گھر میں کتنا اوور ٹائم لگایا؟ اوور ٹائم کیا لگاتے، وہاں تو فرض ادا کرنے کا وقت کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان صرف جمعے کا نمازی، صرف جمعے کے دن نظر آئے گا، باقی نمازوں میں نظر نہیں آئے گا۔ باقی 5 نمازیں ہوتی ہیں، مسجد ویران ہوتی ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، 1 سے 1.5 صف کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتے۔ جمعے میں 3 منزلیں بھر جاتی ہیں، فجر میں 1 صف نظر آتی ہے۔ آخر یہ نمازی کہاں سے آتے ہیں؟ اکثر علاقے کے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ایمان کی کمزوری ہو گئی۔ مسلمان ساری کوشش مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے وہ در در پہ جھک رہا ہے۔ جس دن وہ اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے دروازوں پر نہیں جھکائے گا، اللہ لوگوں کو پھر اس کے سامنے لائے گا، اور لوگ جھک کر اسے ہدیہ دیں گے، لوگ جھک کر اس کے سامنے پیش آئیں گے، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے گا، عزت کی روزی اللہ اس کے گھر پہنچائے گا۔ آج تو روزی کے لیے پھر رہا ہے، اللہ عزت کی روزی اس کے گھر کے دروازے پر اللہ پہنچا دے گا۔ اور کیسے اللہ پہنچاتا ہے؟ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس میں اس نے واقعہ لکھا، حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ انسان گزرے، ان کی زندگی بڑی عجیب گزری ہے۔ ان سے کسی نے کہا حضرت نصیحت کرو تاکہ دین پر آ جائیں، ہدایت مل جائے۔ فرمایا بھائی 4 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات فرمائی کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم اپنا رزق پورا نہ کر دو۔ جب تک انسان اپنا رزق پورا نہیں کرے گا موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کوئی تمہارا رزق نہیں کھا سکتا، اس لیے جتنا رزق مقرر ہے تم ہی کھاؤ گے، تمہارے رزق میں کوئی اور تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات کہی، رزق کی ذمہ داری تیرے اللہ نے لی ہے، اور اللہ رزق تمہیں پہنچائے گا، اور تمہارے ذمہ لگایا ہے اللہ کی عبادت، تم اللہ کو راضی کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے، وہ رب تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات کہی، موت اچانک آئے گی، اس لیے ہر وقت موت کے لیے ہمیشہ تیار رہو، اور زندگی ایسی گزارو کہ ہر لمحے یہ خیال ہو میں اپنے رب سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوں، میرے رب سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ جب یہ بات دل و دماغ میں آ جائے کہ میں اپنے رب سے مخفی نہیں ہوں، میں اپنے رب سے پوشیدہ نہیں ہوں، پھر انسان اپنی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں نہیں گزارتا، پھر وہ بند کمرے میں حرام اور رشوت اور سود کا پیسہ نہیں لیتا، پھر وہ چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر غیر محرم لڑکیوں کو نہیں دیکھتا، اسے معلوم ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ انسان اپنے دوست کے سامنے
انسان اپنے شیخ والد کے سامنے کوئی بری حرکت نہیں کرتا، جب ایمان بن جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا رزق اللہ کیسے پہنچاتا ہے۔ یہی حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، ہم چلتے رہے، پہاڑی سفر تھا اور برف باری بہت زیادہ ہو گئی، اتنی برف باری ہو گئی نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ ہم جس جگہ میں تھے کسی کو ہمارا پتہ نہیں تھا، ایک پہاڑ تھا اور اس پہاڑ کے غار میں ہے، باہر نکل نہیں سکتے، برف ہی برف ہے، بارش بہت تیز ہے اور ہمارے پاس زیادہ راہ کوئی نہیں۔ ساتھی کہنے لگے حضرت اب کیا ہوگا؟ فرمائے جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رزق کا انتظام کرے گا۔ انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، دعا کر رہے تھے، اچانک دیکھا ایک شخص ہے کہ برف پر پھسلتا ہوا ادھر آیا، ادھر آنے تک راستہ کوئی نہیں تھا، یہ ایسی جگہ موجود تھے، تو ایک شخص پھسلتا ہوا برف پہ آیا، چمڑے کا تھیلا تھا اور اس میں روٹیاں اور سالن تھی، اندر پہنچا اور حاتم اصم سے فرمایا یہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کھانا ہے۔ انہوں نے جب تھیلا کھولا تو تازی روٹیاں اور سالن اور شوروا موجود تھا، اسی وقت سجدے میں گر گئے کہ کسی کو پتہ نہیں ہم اس غار میں موجود ہیں اور اس کو برف نے دائیں بائیں سے بالکل ڈھک دیا ہے، لیکن اللہ کیسا رزاق ہے، اس غار میں، اس سردی میں، اس برف باری میں، اس تیز بارش میں وہ ہمیں تازہ کھانا اس غار میں بھی کھلا رہا ہے۔ جب توکل مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی پختگی ہوتی ہے، جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں پھر رب العالمین وہاں سے اپنی مدد کا آغاز کرتا ہے۔ جہاں انسان کی عقل ناکام ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے واقعات وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مدد کیسے انسان کے ساتھ کرتا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں نہر کے کنارے اپنے کپڑے دھو رہا تھا، میں کپڑے دھونے لگا تو اچانک میں نے دیکھا کہیں سے مجھے بچھو نظر آیا اور یہ بچھو تیرتا تیرتا کنارے پر آ گیا، بالکل پانی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ پھر کہتے میری نگاہ اس پر تھی تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں اتنے میں سمندر سے ایک مینڈک آیا اور وہ بھی کنارے پر آیا اور یہ کچھوا اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب وہ مینڈک پانی میں تیرتا ہوا جا رہا ہے اور یہ کچھوا اوپر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کہہ رہے مجھے تعجب ہوا کہ آخر ان دونوں کی تو آپس میں لگتی نہیں، اور یہ کوئی ماجرا ہوگا کہ وہاں سے مینڈک ادھر پہنچا، یہاں سے کچھوا اس پہ سوار ہوا۔ کہتے ہیں میں نے ایک چھوٹی کشتی بک کروائی، ساتھ ساتھ چلا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ہم پہنچے ایک جگہ پر، یہ لوگ اترے تو کچھوا جیسے اترا تو وہ ایک درخت کی طرف جانے لگا۔ درخت کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا تھا اور یہ کچھوا اس کے پاس پہنچا تو اتنے میں کہیں سے سانپ آ گیا تھا، قریب تھا کہ وہ سانپ اس نوجوان کو ڈس لیتا اور وہ نیند میں تھا، وہ مر جاتا۔ یہ کچھوا گیا اور سانپ کو اس نے پکڑا اور لڑنے لگا، سانپ اس پہ مار کرتا، یہ سانپ پہ وار کرتا، یہاں تک کہ لڑائی میں اس نے سانپ کو مار دیا، لیکن سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد یہ کچھوا بھی تڑپ کے مر گیا۔ اب ادھر سانپ مرا پڑا ہے، ادھر کچھوا مرا پڑا ہوا ہے اور وہ نوجوان اپنی نیند میں سویا ہوا ہے۔ یہ ذوالنون مصری آیا اور اس کو نیند سے جگایا، کہا اس اللہ کے سامنے سجدہ کر، وہ تیرا رب ہے جس نے اس سانپ کو مارنے کے لیے وہاں سے مینڈک کو چلایا، کچھوے کو سوار کیا، کنارے پر اس کو لایا، کچھوے نے اپنی جان دے دی اور تیری جان بچا دی۔ وہ ہے رب العالمین، وہ اسباب ایسے بنا دیتا ہے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، لیکن اصل بات اللہ کی ذات پر ایمان کی پختگی ہے۔ جس دن مسلمان کا ایمان پختہ ہوگا اور اللہ کی ذات پر اس کا توکل مضبوط ہو جائے گا، اس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہو جائے گا، وہ اپنا مانگنا صرف اللہ سے کرے گا، اپنے آنسو لوگوں کے سامنے نہیں رب کے سامنے اپنے آنسو بہائے گا، اس دن سے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ جتنا ہم مخلوق کے سامنے روتے ہیں، اگر اس میں سے 2% اللہ کے سامنے آنسو بہا دیں، اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دے، بیماریوں پریشانیوں کو بھی اللہ ہٹا دے، اولاد کو بھی اللہ فرما بردار اور اطاعت گزار بنا دے، پھر انسان جو چاہے اللہ پھر اس کو وہی عطا کرتا ہے۔ تو میری گزارشات کا خلاصہ تھا، مسلمان کا ایک وصف ہونا چاہیے ایمان اور توکل۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔